فیکٹر بڑا کامن اب ہو چکا ہے کہ ہم اپنے بچے کی تربیت میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ جب آپ نے باہر جانا ہے اور آپ سے کوئی گھر کے بارے میں پوچھے گا، چاہے وہ آپ کے ریلیٹیوز ہوں، تو آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ مجھے نہیں پتہ. یہ بات آپ بچے کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے ہر بات کے بارے میں اپنے گھر کی کوئی بات نہیں بتانی اور آپ نے کہنا ہے کہ مجھے نہیں پتہ. تو ہے تو یہ جھوٹ ہی. یا سم ٹائمز اگر فادر جو ہیں وہ کسی سے ملنا نہیں چاہ رہے تو وہ بچے کو کہہ دیں گے کہ تم فون ریسیو کر کے یہ بات کر دینا، یا گیٹ پہ کوئی آئے گا تو تم اس طرح سے بہانہ کر دینا. تو وہ تو ہم آٹومیٹکلی غلط ہی بچے کو تربیت دے رہے ہیں. اس کے بعد پھر ہم اس چیز پہ سٹینڈ تو نہیں کر سکتے نا کہ ہم بچے کو کہیں کہ اب ایسے کر لو اور اس وقت ویسے کر لو. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. آپ کیسے کسی کو جھوٹ کے خلاف بات کریں گے؟ خود جھوٹ بولتے ہیں. بچہ وہ نہیں کرتا جو آپ کہتے ہیں، بچہ وہ کرتا ہے جو آپ کرتے ہیں. یہی بات باہر جا کے یا کسی اور جگہ پہ اپنے گھر کی کوئی ایسی بات کوئی پوچھ لے تو اس کو اس وقت روکا کریں کہ یہ اسلام میں ہم مسلمان ہیں، کسی کی پرائیویسی بریچ نہیں ہونی چاہیے. آپ نے جو سوال کیا ہے یہ پرائیویسی بریچ کرے گا. یہ کریج کی ٹریننگ دیں، آپ جھوٹ کی ٹریننگ دینا شروع کر دیتے ہیں. بزدل برائے بزدل، یہ کوئی بات ہے؟ آپ بچوں کو صاف صاف اولو قول سدیدہ پہ پالیں گے تو جھوٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک بندہ، اور پاکستان کا قومی کھیل ہے ٹول لگانا، ہر وقت اندر کی پرسنل انفارمیشن لینا. یہ بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جو کہ باقی یہ گناہ ہے کہ لوگوں کے پرسنل انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں ہم. تو بچے کو یہ صاف صاف بتائیں کہ پرائیویسی اسلام میں کس چیز کی کس نوعیت کی ڈیفائنڈ ہے، اور کتنا گندا اور غلیظ کام ہے لوگوں کی پرسنل انفارمیشن نکلوانا. پہلا سوال ہی پرسنل کرتے ہیں پاکستانی تو، اور اتنی عادت ہو گئی جیسے کہ یہ زندہ رہنے کے اصول ہیں. یہ کوئی زندہ رہنے کے اصول نہیں ہے، یہ جانوروں کے اصول ہیں، یہ مسلمانوں کے اصول نہیں ہیں. کوئی پرسنل سوال آپ سے کرتا ہے یا کوئی اس نوعیت کا سوال کرتا ہے کہ جس میں گھر کی کوئی سینکٹیٹی بریچ ہوتی ہے، تو صاف صاف بچے کو ٹرین ہونی چاہیے کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے، غلط کام ایسے مت کریں. دعوت دیں آگے سے بچے کو، اور بچہ بڑوں کو دعوت دیا کرے. اور بڑے ہی ہیں جو بچوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. یہ جو خباثت ہے نا، بڑوں نے نہیں پھیلائی ہوئی ہے نا. بچوں کو تو جو کہا جائے گا ان کے سامنے کیا جائے گا. بچے کو ٹرین کیا جائے کہ اگر انکل یا آنٹی کوئی سوال کرتے ہیں تو آپ ان کو اسلام کی طرف لے کے آئیں نا. یہ کیوں کہتے ہیں یہ نہ بتانا؟ وہ تو غیر مسلم، تو پھر بچہ تو نہیں مسلم نا. ٹھیک ہے، یہ آپ کو پھر بتا دوں آپ کو کہ جب آپ بچے کو صاف صاف بات کرنے کے لیے ٹرین کریں گے تو بچہ بہادر بنے گا، سیدھی بات کیا کرے گا. کریج ساتھ ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہے، جھوٹ کی کوئی نوبت ہی نہیں آ رہی. ہم کدھر جھوٹ بول سکتے ہیں؟ مصلحت کیا کہتی ہے؟ کہیں بھی نہیں. مصلحت کیا، اسلام کیا کہتا ہے یہ پوچھنے آپ. مصلحت ہی کہ تو گلی نکالی ہے ہم نے. آپ بتائیں مصلحت کے پھر اصول جو ہے نا وہ ذرا ظاہر کر کے بتائیں. مصلحت کے اصول بتائیں تاکہ ہم بچوں کو دیں ہم کدھر مصلحت لگتی ہے. کوئی ہے ایسا، کوئی کتاب لکھی ہے کسی نے ایسی مصلحت کی؟ یاد رکھیے گا، ہم اسلام سے اصول لیتے ہیں. اسلام نے اگر یہ اصول بتایا ہوتا کہ جھوٹ بولو الا کہ یہ واقعہ ہو رہا ہو، تو آپ نے اپنے آپ کو منور کیسے کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دا بگر آبجیکٹیو، وہ ہمیں پتہ ہے سیرت سے کیسے کرنا ہے. آپ کوئی ایک مثال بتائیں جہاں پہ کسی بھی نبی نے، ٹھیک ہے، مصلحتاً جھوٹ کو اجازت دے دی ہوئی ہو. تو ہم کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے، نبیوں سے زیادہ تو نہیں پتہ نا ہمیں بچے پالنے کیسے، ہم ایسے پال لیتے ہیں. اگر نہیں ہے نا تو آپ کے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی یہ بات سن کے. مجھے پتہ ہے کہ پھر تو نقصان ہو سکتا ہے. ہاں بالکل ہو سکتا ہے. آپ پھر سوچیں کہ زیادہ بڑا نقصان کیا ہے، کہ کیجولی مصلحت کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دوں اور ہر بندہ اپنا مطلب نکالے مصلحت کا اور جھوٹ عام ہو جائے، یا پھر جھوٹ کو قلب کرنا مقصد ہے. کیا آپ 24 گھنٹے قائم ہیں اس بات پہ؟ آپ خود ذاتی طور پہ سچ بولتے ہیں 24 دیکھیے آورس؟ میں جو ہوں نا، میں کرینہ نہیں، میرا نبی کرینہ ہے، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، آپ نے یہ جسٹیفیکیشن ہر انسان کے پاس آئے گی کہ میاں آپ بولتے ہیں تو میں بھی بولوں. میں نے کب کلیم کیا ہے کہ میرا دین لے کے آؤ؟ یاد رکھیے گا، میں کہنے ہوئے بتا رہا ہوں، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں کہیں جھوٹ نہ بولوں تاکہ آپ کو یہ علت بھی ختم ہو جائے کہ ہاں یہ باتیں کرنے کے لیے خیر ہوتی ہے. نہیں، پکی کھائیں گے، ہاں کھائیں گے، رگڑا لگے گا، بالکل رگڑا لگے گا. روز ایسے معاملات آپ کے سامنے ہوں گے، خدا کی قسم ہوں گے ہر انسان کے. ٹیسٹ ہی ہے دنیا کا کہ جہاں پہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنا پڑے گا آپ کو. میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بینگ مسلم ہے. ساحل دین کا تو کوئی دین ہی نہیں ہے نا. میں نے کون سا دین کا پرچار کیا کہ نیا چارٹر لے کے آیا ہوں؟ میں بھی نبی علیہ السلام کے دین ہی کی بات کر رہا ہوں آپ کو. بینگ مسلم ہے، بینگ ساحل نام نہیں ہے اس پروگرام کا نا. تو یہ بہانہ ہر کوئی، یہ آپ کی بات ضروری ہے اس لیے میں آپ کو ری انفورس کر دوں. اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی کوتاہیوں کو جسٹیفائی کر کے اپنی کوتاہی جو ہے نا وہ شروع کر دے
تو وہ اسلام تو کہیں دور سے بھی نہیں آیا. کسی اور انسان کو نہیں فالو کرنا آپ نے. اس لیے کبھی بھی مت کہیے گا اپنی شکل دیکھ بعد میں اپنے کرتوت دیکھ. یہ اسلام نہیں ہے. شیطان خود بھی صحیح بات کرے تو آپ نے ماننی ہے. یہ بھی حدیث سنا دوں آپ کو میں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مال غنیمت کے اوپر کھڑے ہوئے تھے. وہ بندہ آیا اور کہتا کہ آیت الکرسی پڑھ لیں, اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں, آیت الکرسی پڑھ لو. تو اس سے شیطان سے. ابو ہریرہ نے کہا یہ تو میں نے پہلی دفعہ سنا. جا کے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے ایک بندہ ملا, اس نے کہا آیت الکرسی پڑھ لو تو حفاظت ہو جاتی ہے مال کی. نبی علیہ السلام نے کہا ہاں صحیح کہا. کس نے کہا؟ وہ ایک بندہ ملا تھا وہاں پہ فلاں لیے. اچھا ابلیس خود تھا. ابلیس خود تھا ابو ہریرہ جو تجھے یہ بات کر گیا کہ ابلیس سے حفاظت کرنی ہے تو آیت الکرسی پڑھ. ابلیس خود ابلیس, مگر بات درست کر رہا تھا. تو صحیح بات تو شیطان سے بھی ملے تو لے لیں. یہ کون سا اسلام ہمارے پاس آیا کہ تو جب تک مومن نہیں ہوگا تو میں تیرے ساتھ مومن نہیں ہوں گا. تو اگلے بندے کے جھوٹ سے اپنا جھوٹ کی انرجی مت لیں, جسٹیفائی مت کریں کسی کو. تو یو نیڈ ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ. جب بھی کوئی پروگرام دیکھے اور کہنا ساحل میاں آپ کا اپنا کردار, میرا کردار نہیں, بینگ مسلم ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کاپی کرنا ہے, میرا نہیں. اور غور سے سمجھیں اس بات کو. اور اگر میری کوتاہی ہوتی ہے اسی وقت گلا پکڑنا ہے آپ نے, میرا بھی کسی کا بھی, کہ بھیا یہ تو اسلام میں نہیں ہے. اپنا نام مسلمانوں والا کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے؟ تو یہ گلا پکڑنے کے خلاف نہیں ہوں نا میں. یہ آپ کبھی بھی ٹیسٹ کر لیں, کسی بھی انسان کو ٹیسٹ کیا کریں کہ تم فادر ہو بھائی, بیٹیاں بیٹا ہے تمہارا, تم اپنا گلا پکڑنے دیتے ہو, جی پکڑنے دیتے ہیں. پوچھ لیں جس کے ہاتھ ہیں اس سے پوچھ لیں جو میرے آس پاس ہے کہ میں جھوٹ بولوں تو اکاؤنٹیبل ہوں. جی بالکل. جسٹیفائی نہیں کرنا آپ نے گناہ کو, بس یاد رکھیے گا. جھوٹ جسٹیفائی جس دن ماں باپ نے کر دیا, بچے پیتھولوجیکل لائر بن گئے آپ کے.